یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مشکل دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور مزید مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ سے تو دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن یہی تو ہے وہ ایمان۔ اہل علم کا مجمع ہے، آپ میں سے ہر شخص بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ مسلمان ایک امیر کے تحت شرعی اور اجتماعی زندگی گزارنے کو اجتماعی نظام نہیں، اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو۔ مدرسہ بورڈ کو آپ نے دیکھا کہ بورڈ کو تحلیل کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں سب واقعی ان کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو اجتماعیت، جو شیرازہ بندی، آج یہی ساری چیز ہے۔ بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، آج ہم سے اسلام نے تو کچھ اور چاہا۔ اسلام نے کہا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے، دوسری تیسری سے، تیسری چوتھی سے جڑتی چلی جاتی ہے اور ایسی مضبوط دیوار ہو جاتی ہے کہ کبھی یہ سد سکندری جیسی ہو جاتی اور اس کو توڑنے کی کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ محمد رسول اللہ، جس نے بھی یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بہار میں ہو یا جھارکھنڈ میں، یو پی میں ہو یا مدھیہ پردیش میں، وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، وہ چائنا میں ہو یا جاپان میں، وہ عرب ملکوں میں ہو یا افریقہ اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے دوسرے ملکوں میں، ہندوستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عربی اور عجمی کو، کالے اور گورے کو، تفریق کو مٹا دیا، پیروں تلے اسلام نے کچل کر رکھ دیا ہے، آج اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ زندگی گزارنا ہمارے اور آپ کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ساری عوام ایک آواز پر، ایک اشارے پر ہے، تو یقین مانیے کہ آپ کی طاقت ہوگی۔ امام علی کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، ہمارے شریعہ نے کوشش کی، ساری تنظیموں نے کوشش کی، مدرسے کے لوگوں نے کوشش کی، لیکن مہینوں اور سالوں ٹلتا چلا گیا، لگ رہا کوئی بہت بڑا معاملہ، اور اب تو اس پر مزید بلڈوزر ہی چلا دیا گیا۔ یہ کیوں؟ اس میں انتشار ہے، اس میں افتراق ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ سب کو چاہیے وہ ہمارے شریعہ جس کی نظیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ جب یمامہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ حالات پیش آئے، صحابہ گئے اور وہاں کسی کو امیر بنا کر حضور ہمارے پاس ہوگی، انشاءاللہ طاقت تو مسلمانوں کے پاس رہی ہے، آپ کبھی کمزور نہیں، کبھی کمزور نہیں، لیکن وہ طاقت لانی ہوگی جو عمر فاروق کے دل میں تھی کہ دریائے فرات پر اگر ایک بکری بھی مر جائے میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج غزہ کے مسلمان، آپ دیکھ رہے ویڈیوز، لیکن آج نہیں، آج خود ملک کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا۔ اتحاد کے اسی پیغام کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک بار میں آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ متحد و متفق ہو کر منظم زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے اتحاد پر۔ آپ یقین جانیے مسلمانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، میں اس بات کو دیکھ سکتا ہوں۔ مسلمانوں میں جتنی بڑی شخصیات ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین آپس میں گفتگو بھی کرتی ہیں، بیٹھتی بھی ہیں، بات بھی کرتی ہیں تمام، اور مسائل کو حل کرنے کے بارے میں بہت متفکر بھی رہتی ہیں، اور ہم لوگ اقدام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اتنی ڈھیر ساری جماعت آئی ہوئی ہے، تو اتحاد کی طرف تو ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین چل پڑے۔ یہ امید کی کرن ہے، ہم لوگوں کو اس کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ووٹنگ کے سلسلے میں بات ہونی ہے، اور ووٹنگ کے سلسلے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امارت شرعیہ کبھی کسی پارٹی کا انتخاب نہیں کرتی کہ مسلمانوں سے کہیں کہ اس کو ووٹ کرو۔
امارت شرعیہ کبھی کسی پارٹی سے، کسی ایک پارٹی سے الائنمنٹ میں نہیں رہتی۔ امارت شرعیہ کا وہ مقصد نہیں ہے۔ امارت شرعیہ کا مقصد تہذیب ہے۔ تہذیب کے 1000 سالہ کینوس پر مجھے اور آپ کو بتانا ہے کہ ایک وقت میں قوم تھی جو مہذب تھی۔ جو میں نے ابھی کہا ہے اس کے بارے میں سوچیے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم لوگ آپس میں بات کریں گے کہ مہذب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آئین کیا چیز ہے؟ آئین کے بارے میں ہم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم لوگ آئین کے بارے میں جب سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ آئین نعوذ باللہ قرآن کریم ہے جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو آئین کا نئے زمانے کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اسی لیے ضروری ہے کہ کچھ پرانی باتوں کو یاد کیا جائے۔ ہم سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سب سے پہلا لکھا ہوا آئین میثاق مدینہ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ اگلا نقطہ وہی ہے۔ اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ میگنا کارٹا 1215 میں انگلینڈ میں آیا، اور پھر 1787 میں امریکی دستور آیا جو قرآن سے بھی متاثر تھا، اور جو فرانس کے رائٹر ہیں، نام ذہن سے نکل رہا ابھی، جان ژاک روسو کے سوشل کانٹریکٹ سے بھی متاثر تھا۔ اس کے بعد 1789 میں فرانس کا پہلا نیا دستور آیا۔ ان سب دستور میں جو ایک بات ہوئی ہے، دستور کی انسانی نقطہ نظر میں جو ارتقا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے کے تمام دساتیر الہامی نقطہ نظر پر مبنی تھے، یعنی انگلینڈ میں کام ہو رہا ہے تو انگلینڈ میں کام انجیل کے نقطہ نظر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی انجیل کا نقطہ نظر شامل ہے، کہیں توراہ کا نقطہ نظر شامل ہے، اور مسلمان قرآن سے چل رہے ہیں۔ لیکن کہ جو ملکی حالات ابھی ہوئے اور ہیں، ان میں ہمارے لوگ کم ہمتی کی طرف جا رہے ہیں جو ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت نے یہ چاہا، جس کا پیغام نائب امیر شریعت نے دیا کہ عزم اور حوصلے کے ساتھ، اور اس ملک نے جو آپ کو دستور میں حقوق دیے ہیں اس کی پاسداری کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ کئی مسائل کو نائب امیر شریعت نے رکھے ہیں تفصیل کے ساتھ، جسے سب نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا، اور یہاں میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے دور تک یہ آواز گئی۔ آج کا یہ اجلاس ان لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور ہمیں بھی جھنجھوڑتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کے درمیان اپنے محسن اور اولو العزم قائد، جن کی تاریخ، جن کے آباء و اجداد کی تاریخ عظیمت کی رہی ہے، ہمت کی رہی ہے، ملک کے رخ کو بدل دینے کی رہی ہے، ہمارے امیر شریعت اور آپ کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں بنائے رکھنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر شریعت کی نگاہ بڑی باریک ہے، دور تک دیکھتے ہیں، ہمت اور عزم رکھتے ہیں، قیادت کی پوری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جو سیکھا ہے، کون نہیں جانتا، اس ملک کا ہر شہری جانتا ہے۔ ملک کی آزادی کے پہلے سے لے کر آج تک اس ملک کے مسلمانوں ہی نہیں، ملک کے عام انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کا کام آپ کے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد علی منگیری ہوں، امیر شریعت راغب حضرت مولانا ملت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ ہوں، اور آپ کے والد بزرگوار جرأت و عزیمت کے پیکر مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی علیہ رحمہ ہوں۔
इन सबों ने इस मुल्क के मुसलमानों की और अफगानिस्तानों की रहनुमाई की है। इस मुल्क के बालों सर पर को संवारा है, मुल्क के हुक्मरानों को हुक्मरानी बताई है कि आप ऐसे चलोगे तो मुल्क मजबूत होगा। हमारे लिए सआदत की बात है कि हमारे अमीर शरीयत को अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। मैं आपकी शान में ये कहकर उनको मदू करना चाहता हूँ, निगाह बुलंद, सुखद दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही है रफ्त सबर। इंसान है, आप सब अहले इल्म वाकिफ हैं, उन्होंने बड़ी कुव्वत से इस पर जोर दिया है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नाम से कौन ना वाकिफ है, जो इब्ने हजर हिंदी कहलाते हैं। 500 साल तक इतने बड़े कवि हाफजे का इंसान पैदा नहीं हुआ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कुव्वत से इमारत के क़याम पर जोर दिया कि इज्तिमाई जिंदगी गुजारी जाए, और बिहार की इमारत के क़याम के बाद बड़ी खुशी का इजहार किया और तमन्ना जाहिर की। गोया हर जमाने में हमारे अकाबिर ने इसकी कोशिश की। हालात नामुसाइद थे, मुश्किलात थे, नासाजगार हालात में अंग्रेजों के दौर में ये चीज वजूद में नहीं आ सकती, ताखीर हुई। अल्लाह ने मुकद्दर रखा था। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद ने पूरे हिंदुस्तान में हमारे शरिया के क़याम की कोशिश की, लेकिन कुछ मुश्किलात पेश आई जिसकी वजह से वो नहीं हो सका। तो उन्होंने सोचा कम से कम बिहार से इसको शुरू करें। बिहार में ये हमारे शरिया कायम हुई, जो उस वक्त उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का कुछ हिस्सा इसको शामिल था। ये हमारा शरिया कायम हुई। आप उन खुशनसीब और सादतमंद लोगों में हैं, आप उस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं जहां इमारत शरिया कायम है और जहां के लोग एक अमीर के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है आप सबके साथ। लेकिन इन सब के बावजूद इमारत शरिया जो चाह रही हमसे, जो तकाजा कर रही है, वो जाहिर है कि इज्तिमाई जिंदगी, शरई जिंदगी हमसे चाह रही, तकाजा कर रही। हम उसमें एक अमीर के मातहत मुनज़्ज़म मुंज़बित जिंदगी गुजारें, उनकी एक आवाज पर लब्बैक कहें। हमसे ये चाहा जा रहा है कि वो इत्तेहाद और वहदत हमारे अंदर मौजूद रहे। याद रखिए, मुल्क में अंजुमनें बनी हर जमाने में, कमेटियां बनी हर जमाने में, जमातें जमीयतें बनी हर जमाने में, लेकिन जाहिर है कि इस्लाम ने इस बात का तकाजा नहीं किया था। इस्लाम जमाती जिंदगी का तकाजा करता है। जमाती जिंदगी का वो हमारे शरिया ही के जरिए पूरा हो सकता है। इसलिए इमारत शरिया कायम हुई, हम वहां जिंदगी गुजार रहे। मगर यहाँ की सूरत हाल भी अगर देखिए तो आज हम किस तरह टुकड़ों में बढ़ गए। आज सारे इख्तिलाफ का सबब सिर्फ यही है कि हम मुत्तहिद और मुत्तफिक और जमाती जिंदगी में पूरी शिराज़ाबंदी के साथ मुंज़बित नहीं है। हमारे हलाकत का सिर्फ यही सबब है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजारों शागिर्दों के असातिज़ा, सैकड़ों अकाबिर उलमा के उस्ताद हैं, हज़रत